خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzoor. We are honored to present highlights of various meetings graced by Hazrat Khalifatul Masih Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz this week, including a meeting with the former president of Ghana. In addition, beloved Huzoor presided over a mulaqat with Nasirat and Lajna members from Germany. Also on Monday, Huzoor graciously granted an audience to councillors from Hampshire. We begin with Sunday's mulaqat, where Hazrat Khalifatul Masih Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz graciously met with Lajna and Nasirat members from Germany. Last Sunday, over 70 members of Nasirat, along with some Lajna members who had travelled especially from Germany, had the blessing of having a mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih in the MT studios in Islamabad. The mulaqat began with tilawat and German translation, and after presenting a report of their trip, the Nasirat had the opportunity to ask questions about their faith and issues affecting the Nasirat. میرا سوال ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں وہ اہمیت کیسے دے سکتی ہوں جس کا وہ حقدار ہے؟ تمہیں یہ پتہ ہے کہ تمہیں سب کچھ دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے نا. جی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم دوسرے لوگوں کے جس کی تم عبادت کرتے ہو یا جن کو سمجھتے ہو کہ بہت کچھ دینے والے ہیں، وہ تو کچھ نہیں دیتے. رب العالمین میں ہوں، میں رب ہوں تمہارا، میں تمہیں پالنے والا ہوں. میں نے تمہاری پیدائش سے پہلے تمہارے لیے انتظام کیا. جب پیدا ہونے والی تھی تمہارے ماں کے ذریعے تمہارے دودھ کا انتظام کیا، پھر تمہاری پرورش کرنے کے لیے تمہاری ماں کا انتظام کیا جو تمہاری نگہداشت کرتی ہے. پھر اس نے ہر طرح تمہارا خیال رکھا. پھر تمہارے ماں باپ نے تمہاری تعلیم کا خیال رکھا، تمہیں پڑھنے کی توفیق کے لیے کوشش کی، اس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پڑھنے کی توفیق دی. تو یہ چیزیں یاد رکھو تو تمہیں پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، پالنے والا ہے، اور رب ہے تو اس کا میں شکر گزار بنوں. جو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے وہی عبادت ہے. جو وہ شکر گزاری کرو گی تو اللہ میاں نے کہا اچھا میری شکر گزاری کرنی ہے تم نے، تو میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں کیا کرو. تم یوں کرو کہ 5 وقت نمازیں پڑھا کرو، ٹھیک ہے؟ اور اس میں جہاں مسنون دعائیں یا قرآنی دعائیں ہیں اس کے علاوہ میرے سجدے میں جا کے رکوع میں جا کے میرا شکر ادا کرو کہ میں نے تمہیں پیدا کیا اور اس کے بعد پھر تمہاری پرورش کا انتظام کیا، تمہیں پالنے کا انتظام کیا، تمہارے ماں باپ تمہیں دیے اچھے جو تمہاری تعلیم کا بھی خیال رکھتے ہیں، تمہارے کپڑوں کا بھی لباس کا بھی خیال رکھتے ہیں، تمہارے آنے جانے کا خرچہ بھی انہوں نے دیا. اب یہاں آئی ہو نا، پیسے انہیں سے لے کے آئی ہو نا، تو اس طرح پھر اللہ کا شکر ادا کرو. تو اس جب یہ خیال آئے گا یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پیدا کی ہیں تو اللہ کی عبادت کا حق بھی ادا ہوگا اور اللہ کی شکر گزاری بھی زیادہ پیدا ہوگی. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ. میرا سوال یہ ہے، قرآن کریم کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 52 کے مطابق ہمیں عیسائیوں یا یہودیوں کو دوست کیوں نہیں بنانا چاہیے؟ سارا قرآن شریف پڑھو، صرف ایک آیت نہ پڑھو. اس سے پہلے اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اتارا، مومنوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا، اور آسن دین جو ہے سب سے بہتر دین تمہارے لیے پیدا کیا. اور اگر تم خوف کے مارے ان کو دوست بناؤ گے تو تم غلط کرو گے. دوسری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو ایسا دوست نہ بناؤ کہ مومنوں سے پرے ہٹ کے ان کو دوست بنا لو، مومنوں کی باتیں نہ مانو، قرآن کریم کی بات نہ مانو، دین کی بات نہ مانو، جماعت جو تمہیں کہتی ہے وہ اچھی باتیں نہ مانو. اور میری سہیلی جو تھی نا اسکول میں وہ یہ باتیں کہتی تھی، چاہے وہ سہیلی کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، خدا تعالیٰ کو مانتی نہیں ہے، نہ اللہ کا پتہ، نہ رسول کا پتہ، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو عمل کرتی ہے. وہ عبادت کرنے وہ جاتے نہیں، دین کو وہ چھوڑ بیٹھے ہیں. تو جب تم دوست بناؤ گے
تو ان کی دوستی کا اثر تمہارے پہ ہوگا، پھر تم بھی دین سے دور ہٹتے جاؤ گے۔ ویسے تو اللہ میاں نے منع نہیں کیا، اگر تم دوست بناؤ گے، واقف بناؤ گے، قریب تعلق کرو گے، تبھی تم تبلیغ کر سکتی ہو نا ان کو۔ جب تم ان سے دور دور رہو گے، ہائے 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 میرے قریب نہ آنا، ہاں، تو پھر تم تبلیغ کس طرح کرو گی؟ تو اللہ میاں کا مطلب یہاں یہ ہے کہ ایسے لوگ جو دین سے دور ہٹے ہوئے ہیں ان کو دوست نہ بناؤ، اور خوف زدہ نہ ہو کسی سے۔ سارا پڑھو نا اگر تمہیں یہ پتہ لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہی فتح دینی ہے، تم نے ہی کامیاب ہونا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ دنیا والے کامیاب ہو جائیں گے، آخر کامیابی تمہاری ہے۔ اس لیے ان برے لوگوں سے بچو۔ ایک دفعہ ایک سکھ آیا غالباً حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس، اس نے کہا کہ میں دین سے دور ہٹ رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ تم جس کرسی پہ بیٹھتے ہو نا اسکول میں، اکٹھے بیٹھتے ہو یا کالج میں، تم اپنا ڈیسک چینج کر لو، اپنی چیئر تبدیل کر لو، تم پیچھے کسی اور کے ساتھ بیٹھو جو اچھا دیندار ہے۔ تھوڑے دن کے بعد اس نے آ کے پیغام دیا کہ ہاں میں نے جب اپنا کرسی تبدیل کر لی ہے، اپنی سیٹ بدل لی ہے اس سے، اب میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھتا، تو میرے خیالات دوبارہ جو ایتھیس خیالات ہو رہے تھے، دہریہ خیالات ہو رہے تھے، خدا کو نام ماننے کے خیالات ہو رہے تھے، دین سے دور ہونے کے خیالات آ رہے تھے، وہ سب ٹھیک ہو گئے ہیں، کیونکہ جو میرا جو کلاس میٹ ہے جس کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں وہ دیندار ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب تم برے لوگوں کو دوست بناتے ہو وہ تمہارے پہ اثر انداز ہو جاتے ہیں، نہ بھی کوئی بات کریں نا تب بھی لاشعوری طور پہ تم پہ اثر انداز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے ایسے دوست بناؤ جو اچھے ہوں،